अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोई नया दिन हो और पीडीएम की तरफ से कोई नया ड्रामा, कोई नया झूठ, कोई नई कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी नहीं बाय द वे, ना हुई हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। रोज़ बल्कि हर दफ़ा ये कोई ना कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंटालिटीज़ मजरूह हों, उनके उनके एहसासात मजरूह हों। क्योंकि ये चाहे इस बात को माने या ना माने, ये जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के दिल खान साहब के साथ ही धड़कते हैं। आज हिना परवेज़ भट्ट की एक ट्वीट के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान में जो है, ये जो है खान साहब हैं, खुदा ना खास्ता ये इज़राइल के सहूलतकार हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, हिना परवेज़ भट्ट की बात को तो हम कोई ख़ास वैल्यू देते नहीं, क्योंकि वो तो इस तरह की ओंगी-बोंगी बातें करती रहती हैं, ताकि जो है वो इंसाफ़ी वो ये इस तरह की बातें देखें और इनकी ट्वीटों के ऊपर रिएक्ट करें और इनको कोई ट्रैक्शन मिले, क्योंकि वैसे इनको कौन पूछता है। लेकिन फिर उसके बाद मेरी नज़र इस बात से भी गुज़री कि शेरी रहमान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अता तारड़ के साथ, और वहाँ भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, क्योंकि इज़राइल ने पाकिस्तान में जो हो रहे हुए जो आजकल हो रहे हैं इंसानी हुकूक के ऊपर की जो के नाम पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से इंसानी हुकूक को मजरूह किया जा रहा है, उस पे बात की उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में। ज़ाहिर है हमारी हुकूमत पे कोई तनकीद करे तो ये तो उनको पसंद नहीं है। जर्नलिस्ट को उठा लेते हैं, नौकरियों से निकाल देते हैं, लोगों को तो जेल में डाल देते हैं। इज़राइल के साथ तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? उसके बाद शेरी रहमान की ये ट्वीट मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें उन्होंने, ये बहुत लंबी ट्वीट है तो मैं आपको पूरी नहीं पढ़ के सुनाऊँगी, ये आप देखिएगा। लेकिन इन्होंने जो है वो पहले तो बहुत ही जो है वो सख्त अल्फाज में इन्होंने मजम्मत की कि इजराइल ने पाकिस्तान के मामले में क्यों बात की। पाकिस्तान का मामला था, जो भी हो रहा है, और इजराइल ने जो है वो फलस्तीनियों के साथ जो करते हैं बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, खुद खान साहब भी करते हैं। उसके बाद बड़ी मजाकिया बात ये हुई कि इन्होंने जो है वो ये बात की कि इन्होंने कहा कि इजराइल ने जब अमरीका में जब हुआ था कैपिटल हिल के ऊपर हमला, उस वक़्त अमेरिका के अंदरूनी मामलात थे, तो उस वक़्त तो इज़राइल ने कुछ नहीं बोला। बीबी, कोई अक्ल के नाखून लें। अमेरिका में किसी इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्ज़ी हुई थी? वहाँ पे सारा कुछ था, वहाँ पे जो है वो इन्होंने सीसीटीवी टीवी के इमेजेस भी आए थे, वीडियोज़ भी आई थी, बाकायदा हर जगह पे हर चीज़ वायरल हो गई थी। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, तोड़-फोड़ की थी, अंदर घुसे थे, वायलेंस की थी, उनकी सारे सबूत थे, जो बाकायदा कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जिस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता था। यहाँ पे कोई सबूत नहीं है, ना कोई केस बनता है, बल्कि उल्टे सबूत इस बात के हैं कि पीटीआई जो है, वो 9 मई को होने वाले वाक़यात में मुलव्विस था ही नहीं। अगर था, तो आप भी निकालें, सीसीटीवी इमेजेस निकालें, कहाँ हैं आपके सबूत? अगर सबूत होते, तो आप कभी मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की बात करती ही नहीं। लेकिन इस तरह की ओंगी-बोंगी बातें तो ये पहले भी करते रहे हैं। आइए देखिए मरियम की वीडियो। लो आप अपने दाम ने सयाद आ गया। लीगी नायब सदर एक बार फिर गलती कर गईं। मरियम नवाज ने बगैर देखे इस्राएली चैनल का क्लिप ट्वीट कर दिया। वीडियो में बरतानवी तंजीम का सरबराह नूरजारी दावा कर रहा है कि वजीर आजम के एक मुशीर ने इसराइल का दौरा किया। मरियम नवाज ने तो हुकूमत को निशाना बनाना चाहा, मगर शायद वीडियो पूरी नहीं देखी थी, क्योंकि इसी वीडियो में नूरजारी ने यह भी इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने 2 बार वफ्द इसराइल भेजा। Nawaz Sharif sent 2 delegations to Israel to normalize the relation, and Pakistan Prime Minister, ex-Prime Minister Benazir Bhutto, as well, she met an Israeli delegation in Washington. तो अब आप बताइए कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने पुराने तो ज़रूर इजराइल डेलीगेशन भी भेजा, इजरायली मिनिस्टर से मिले भी, लेकिन वो कौन से वजीर आजम थे? वो इमरान खान थे, या खुद नवाज शरीफ थे, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी? ये बताइए आप मुझे कि शहरी रहमान, शहर बानो रहमान, शहरी रहमान जो बन तो गई हैं, लेकिन क्या वो वाकई मॉडर्न खुली सोच रखती हैं? औरत मार्च में तो वो सीधे सीधे सामने चल सकती हैं, लेकिन असल में उनकी हकीकत
اس وقت انہوں نے یہ دکھا دی ہے کہ اصل میں جو باتیں جس طرح کے لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلام کے نام پر فقہ وارانیت ہو، اسلامی نام پہ جو ہے وہ ظلم ہو، وہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو شہربانو رحمان میں اور مولانا فضل الرحمان میں زیادہ فرق تو نہیں رہ گیا۔ سمجھیں شہری رحمان جو ہیں وہی آج کی نئی فضل الرحمان ہے۔ شہری رحمان صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں میں، اتنی لمبی جو آپ نے ٹویٹ لکھی اردو میں، جس میں اتنا برا بھلا کہا، اتنے سخت الفاظ میں آپ نے جو ہے وہ باتیں کی اسرائیل کے لیے، کیا اسی طرح کی باتیں آپ انگریزی میں کر سکتی ہیں؟ کیا آپ امریکہ جا کر جہاں پہ جو ہے وہ مودی جا کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے، الزام لگا دیتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو کشمیریوں کی اسٹرگل ہے، جو ایک لیجیٹمیٹ لیگل اسٹرگل ہے، اس کے اوپر ڈاؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے جب آپ اس کو تخریب کاری کہہ دیتے ہیں، جب آپ اس کو ٹیررزم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن دہشت گردی نہیں ہے وہ۔ اس کے باوجود آپ کے بلاول زرداری کے تو منہ سے کچھ نہیں نکلا، آپ کے منہ سے تو کچھ نہیں نکلا۔ آپ اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ اسی طرح سے اوچھی حرکتوں کی اس حکومت نے ساتھ دیا ہے، ان کا سہارا لیا ہے، اور ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم لوگوں میں سے کوئی بھولا نہیں ہے کہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی، اس طرح کے جو سینٹیمنٹس تھے لوگوں کے وہ ابھارنے کی کوشش کی، اور پھر خان صاحب کے اوپر جب نومبر میں پچھلے سال قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا الزام بھی انہوں نے اسی طرح کی باتوں کے اوپر لگا دیا کہ جی لوگوں کے جو ہے وہ سینٹیمنٹس ریلیجس ہرٹ ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ اگر آپ یہ والی تصویر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ جو مولانا ہے، مولانا محمد اجمل قادر صاحب ہیں، یہ جو ہے وہ گزشتہ حکومت میں نواز شریف کی حکومت میں جو ہیں یہ تھے یہ منسٹر تھے ریلیجس افیئرس کے، مذہبی امور کے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ گزشتہ پرائم منسٹرز کے ساتھ کہ جب یہ نواز شریف تھے حکومت میں تو یہ اس وقت اسرائیل میں وقت گیا تھا، وہاں پہ اسرائیلی منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور نواز شریف یہ سب کراتے رہے ہیں۔ لیکن الزام کس پہ؟ صرف عمران خان کے اوپر، اس عمران خان کے اوپر جس کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ اس نے ہمیشہ نبی اور کرمے کا نام لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں انیلا صاحبہ کی۔ انیلا صاحبہ کو اگر آپ لوگ جانتے ہوں تو یہ بھی اسرائیل گئی ہیں، یہ اسرائیلی صدر کے ساتھ ان کی تصویر ہے، یہ وہاں پہ بھی ایک وفد کے ساتھ گئی تھی جو کہ اس حکومت کے زمانے میں، جو اس حکومت کی موجودہ حکومت کے دورانیے میں ہی گیا ہے۔ اس کے بعد انہی انیلا صاحبہ کی تصویریں محترمہ مریم صفدر کے ساتھ بھی ہیں، احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور دیگر نونی رہنماؤں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اب آپ بتائیے ہم کو کہ اسرائیل کے ایجنٹ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کیا نواز خاندان کو، نون لیگیوں کو کہا جائے، ان کے ساتھی پیپلز پارٹی کو کہا جائے، یا خان صاحب کو؟ ان خان صاحب کو کہا جائے جنہوں نے ہمیشہ کلمے کا نام اوپر کیا ہے۔ یہاں تک کہ خان صاحب کے جو لوگ ان کے مخالف رہے ہیں، جو ان کے خلاف بولتے رہے، جیسے کہ حامد میر، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کی کریڈٹ جاتی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب پر خاص طور پہ مارچ 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالچ بھی دیا گیا، لیکن اس معاملے پہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، اور ابھی تک وہ اس معاملے پر جھکنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا، لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی بازی نہیں کی، اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تو حامد میر صاحب جو کبھی خان صاحب کے فیور میں تو بہت ہی کم، کبھی، بلکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی انہوں نے بولا ہوگا، انہوں نے تک یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کبھی بھی فلسطین یا کشمیر کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ خان صاحب، میں نے پہلے بھی کہا اور بار بار یہی کہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. انہوں نے قوم کو کلمے کا مطلب سکھایا. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ چلنے کی خواہش ظاہر کی. خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں جو جنرل اسمبلی میں تقریر کی وہ سنیے. Surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. یونائٹڈ نیشنز میں یہ تقریر کی، اسلاموفوبیا پہ آواز اٹھائی. اسلاموفوبیا کے خلاف یہ خان صاحب ہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہے کہ مارچ میں اسلاموفوبیا کے خلاف باقاعدہ عالمی دن منایا جاتا ہے. خان صاحب نے کئی بار بہت ساری ٹویٹس کی، آج اور کل میں نہیں، صرف پولیٹیکل گین کے لیے نہیں بلکہ سال ہر سال سے خان صاحب نے کشمیر کے لیے بولا اور فلسطین کے لیے بولا. ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے کو کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں، جو انسانی حقوق کے اوپر جو کچھ کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ فلسطین کا اور کشمیر کا ساتھ دیا ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں انہوں نے وزیر اعظم رہتے ہوئے 2 دفعہ OIC کی جو اسلامک کنٹریز کی جو کانفرنسز ہیں وہ بلائیں. میں آپ کو آخر میں جانے سے پہلے ایک کلپ کے ساتھ چھوڑوں گی جس میں خان صاحب نے OIC میں کی میٹنگ میں بات کی. آپ نے وہ کلپ سننی ہے اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا خان صاحب کبھی بھی خدا نہ خواستہ اسرائیلی ایجنٹ ہو سکتے ہیں. یہ کلپ سنیے. We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right in Kashmir. The international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. I am asking the OIC that unless we have a united front, we will keep these abuses will happen. فیصلہ آپ کا ہے. پاکستان زندہ باد.